الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق بات کریں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ رب العزت آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں اور جنوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب یہ عہد کریں کہ جب بھی ہماری زندگی میں رمضان المبارک آئے ہم اس میں سارے کے سارے روزے رکھیں۔ اب روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب صرف یہی نہیں کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے، بلکہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے شام تک نہ کچھ کھانا پینا ہے اور ہر قسم کے بے حیائی اور برے کاموں سے بچ کر رہنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 11 مہینے جنت کو سجاتا ہے، 11 مہینے۔ پھر جب رمضان المبارک آتا ہے تو اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ آج آسمان کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یہ کوئی عام سی بات تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم سارے کے سارے روزے رکھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں ایک روزہ چھوڑ دیا، جس نے رمضان میں صرف ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، وہ بعد میں ساری زندگی روزے رکھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رمضان کے روزے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر رمضان المبارک میں کئی لوگ یہ بہانہ لگا دیتے ہیں کہ ہم نے تو مزدوری کرنی ہوتی ہے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو بھائی اللہ رب العزت کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے مزدوری کرنی ہے؟ اللہ کو پتا تھا، یہی تو بندوں کا امتحان ہے۔ روزے کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں کہ کون اس دین اسلام پر ثابت قدم رہتا ہے اور کون میرے احکامات کو مانتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہم پر ایک ماہ کے روزے فرض کیے ہیں، اور اس ماہ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس کتاب میں فرمایا جو لا ریب ہے، اس میں کسی قسم کی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ تو اس لیے بہانے نہیں لگانے چاہیے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا امتحان ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس امتحان پر پورا اتریں۔ ہمارے صحابہ نے بھی تو سارے روزے رکھے ہیں، نبیوں نے سارے روزے رکھے ہیں، اس لیے یہ ہم پر بھی امتحان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس امتحان پر پورا اتریں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اس پر ایمان بھی ہو اور اللہ پر یقین بھی ہو، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی رات کو تراویح کا اہتمام کیا، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جس شخص کو لیلۃ القدر مل گئی، اس میں قیام کیا، اس شخص کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس لیے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا معمول بنایا جائے۔